ایھا الطلبۃ الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علیکم ان تستمعوا درس اليوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علیہ وسلو حبل القلوب بہ۔ صلو علیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ وسلو، اور جوڑو، حبل القلوب، دلوں کی رسی کو، بہی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اپنے اپنے دلوں کی رسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑ دو۔ مطلب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے دل میں محبت رکھو۔ وعطر الکون، اور عالم کو معطر اور خوشبودار کر دو، من ذکرہ ہو، حضور کی یاد سے، تشجینا، جو ہمیں رنج و غم میں ڈال دیتی ہے، یعنی حضور کی یاد ایسی یاد ہے جو ہمیں، حضور کی یاد ہمیں غمگین کر دیتی ہے۔ اس شعر میں صلو علیہ، صلی یصلی سے فعل امر ہے، اور سلو یہ وصلہ یسلو سے فعل امر ہے۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ سل، اور پھر تثنیہ کا صلہ اور جمع کا سلو ہے۔ اور تشجینا اور تشجینا، حاشیے میں بتایا تشجینا کہ یہ مصدر اور تمیز ہے، لیکن یہاں ایک احتمال اور بھی ہے، وہ یہ کہ بجائے تشجینا کے یہ تشجینا ہو، یعنی اشجا یشجی، اشجاعن کے معنی ہوتے ہیں غمگین کر دینا، تو تشجینا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا جو ذکرہ سے حال واقع ہوگا، اور نا ضمیر متکلم مفعول بہی ہوگی۔ ترجمہ یوں ہوگا، عطر الکون، عالم کو معطر اور خوشبودار کر دو، من ذکرہ ہو، حضور کی یاد سے، تشجینا، جو ہمیں رنج و غم میں ڈال دیتی ہے۔ اور اگر تشجینن مصدر اور تمیز بطور تمیز مصدر پڑھیں تو معنی ہوگا عطر الکون من ذکرہ ہو، حضور کی یاد سے عالم کو معطر کر دو، تشجینا، غمگین کرنا، غمگین کرنے کے طور پر۔ معنی ھذا البیت، یقول الشاعر، ای صلو علی النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اربطوا رسن القلوب بہ، ای احبو ہو وجعلوا حبہ فی قلوبکم وطیب العالم من ذکرہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الذی یجعلنا فی الحزن والغم۔ صلو علیہ فرب العرش یسبقنا الی الصلاۃ وطوبی للمصلین۔ صلو علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، فرب العرش یسبقنا الی الصلاۃ، کیونکہ عرش کا رب، یسبقنا، ہم سے پہلے، الی الصلاۃ، درود بھیجتا ہے، کیونکہ عرش کا رب ہم سے پہلے درود بھیجتا ہے۔ وطوبا، اور خوشخبری ہو، للمصلین، درود بھیجنے والوں کے لیے۔ للمصلینا میں نون کے بعد الف و اشباع کا ہے، یعنی للمصلینا میں نون پر زبر تھا، اس زبر کو اتنا کھینچ کر پڑھا گیا کہ الف ہو گیا، اور کھینچ کر پڑھنے کے بعد جو الف بنتا ہے، جو زبر الف بن جاتا ہے، اس کو اشباع کا الف کہتے ہیں۔ یہ ضرورت شعری اور وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ معنی البیت، اے صلو علیہ لأن رب العرش، مالک العرش، یصلی علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل صلاتنا وبشرا لکل من یصلی علیہ۔ یا رب احمد، اے احمد کے رب، جد، فیضان فرما، بالمدح، نعت کے ذریعے، متصلاً بسید الخلق، جو نعت متصل یعنی متعلق ہو، بسید الخلق، مخلوق کے سردار سے۔ تو ترجمہ یوں کریں، مخلوق کے سردار سے متعلق نعت کے ذریعے سخاوت فرما، نعت کے ذریعے سخاوت فرما، یعنی نعت کا فیضان فرما۔ کئی تسمو، تاکہ
فیضان عطا فرما کئی تسمو تاکہ بلند ہو جائیں قوافینا ہمارے اشعار ہمارے قافیے. دیکھیں یا رب احمد اے احمد کے رب جد بالمدح اس نعت کے کا فیضان عطا فرما متصلاً بسید الخلق جو سید الخلق مخلوق کے سردار سے متعلق ہو کئی تسمو قوافینا تاکہ ہمارے قافیے بلند ہو جائیں. شعر کا مفہوم واضح ہے کہ یا اللہ ہمیں نعت کا ایسا فیضان عطا فرما کہ جس سے ہمارے اشعار بلند ہوں بہتر ہوں. ای یا رب احمد ابذل اعطنا المدح الذي هو متعلق بسید الخلائق ورئیسہم کئی تعلو و ترتفع قوافینا و ابیاتنا. یا اکرم الرسول وجد فی القلوب سرا یا اکرم الرسول اے رسولوں میں سب سے معزز سب سے اشرف سب سے افضل. وجد ایک حزن و غم وجد کے معنی حزن و غم وجد ایک حزن و غم فی القلوب دل میں سرا داخل ہو گیا ہے. اے رسولوں میں سب سے معزز دلوں میں ایک حزن و غم داخل ہو گیا ہے. فاسترسل الشوقا تو اس نے شوق کو کر دیا ہے یعصینا ہماری نافرمانی کرتا ہوا وہ یتوینا اور ہمیں لپیٹتا ہوا. یعنی جو رنج و غم آپ کی محبت کی یاد کا جو رنج و غم ہے وہ ہمارے دلوں کو پیچ و تاب میں ڈال دیتا ہے. معنی البیت ای یا اشرف الرسول و افضلہم دخل فی القلوب شوق و حزن فجعلنا ذلك الشوق فی الطی والتعب. یا سید الخلق فامسح غلة زمئت والحب من کأسکم یروی و یردینا. یا سید الخلق اے مخلوق کے سردار فامسح غلة اس پیاس کو زمئت جو خود پیاسی ہے پیاسی پیاس کو بجھا. اے مخلوق کے سردار سخت پیاس کو بجھا. یہاں غلتن زمئت سے مراد سخت پیاس دور فرما. والحب من کأسکم اور آپ کی محبت کا جام یہ اضافت قلب کے طور پر ہے اصل ہے کأسکم من الحب یا کاسو حبکم اپنی محبت کا جام آپ کی محبت کا جام یروی سیراب کرتا ہے وہ یردینا اور ہمیں راضی کر دیتا ہے. ای یا رئیس الخلائق ازل عطشا شدیدا قد زمئا وکأس حبکم یرضینا ای جعلنا راضینا ویجعلنا شبعینا. یا سید الخلق ان العجزا یحرمنی یا سید الخلق اے مخلوق کے سردار ان العجزا بے شک عاجز ہونا قاصر ہونا یحرمنی مجھے محروم کر دیتا ہے من عذبۃ القول میٹھی بات کہنے سے فی ذکرا لرعینا اپنے نگہبان کے یاد میں میٹھی بات کہنے سے. رعینا میں رعا کے معنی ہوتے ہیں نگہبانی کرنا خیال کرنا اور نا ضمیر متکلم یہ مضاف الیہ ہے. اصل عبارت یہ معنی ہوگا لرعینا ہمارے نگہبان یا ہماری حفاظت کرنے والے کی یاد میں میٹھی بات کہنے سے. دیکھیں یا سید الخلق اے مخلوق کے سردار ان العجزا بے شک عاجز ہونا یحرمنی مجھے محروم کر دیتا ہے من عذبۃ القول فی ذکرا لرعینا ہمارے محافظ ہماری حفاظت کرنے والے کی یاد میں میٹھی بات کہنے سے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں میٹھی بات کہنے سے میری زبان قاصر ہے اور یہ قاصر ہونا عاجز ہونا میٹھی بات کہنے سے مجھے روک دیتی ہے محروم کر دیتی ہے. تو میری زبان میں گویائی عطا فرما. ای یا رئیس الخلائق ان العجزا یجعلنی محروما من القول الحلو فی ذکر من ہوا ناظرنا.
या मन्नत अल्लाह लिद्दुनिया व रहमतहु लिल आलमीना, या मन्नत अल्लाह लिद्दुनिया, ए दुनिया के लिए अल्लाह का एहसान, व रहमतहु लिल आलमीन, और ए सारे जहां के लिए अल्लाह की रहमत। यहाँ तक खिताब है। या मन्नत अल्लाह लिद्दुनिया, ए दुनिया के लिए अल्लाह का एहसान, व रहमतहु लिल आलमीना, और ए सारे जहां के लिए अल्लाह की रहमत। अतैनाकुम, हम आपके पास हाजिर हुए, हम आपके पास आए हैं। फजूरुना, तो हमें अपनी ज़ियारत से शरफ याब फरमाइए, हमें अपनी ज़ियारत से शादकाम फरमाइए, मुशर्रफ फरमाइए। ऐ या एहसान अल्लाह लिद्दुनिया व या रहमत अल्लाह लिल आलमीन, जिना इला जनाबिकुम फशर्रिफूना बेज़ियारतिकुम। अल मदाइह वल खसाइसुल कुबरा, मदाइह मदीह की जमा है तो माना होगा नातें, और अल खसाइसुल कुबरा खसाइस खसीसतुन की सिफत है। खसीसतुन खुसूसियत को कहते हैं, ऐसी सिफत को कहते हैं जो सिफत वाले को मुमताज़ कर दे, मौसूफ को मुमताज़ कर दे। तो तर्जमा यूँ करें, नातें और बड़ी बड़ी खुसूसियात। क़ाला उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिना असलमा, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अशार कहे हैं जब आप इस्लाम लाए। यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के वाक़ये को मद्देनज़र रखें और इन अशार को समाअत करें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या आप सबको मालूम है कि उनकी बहन कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में हुजूर के पास जा रहे थे और कह रहे थे कि मैं उनके सर को जुदा कर दूंगा। तो किसी ने कहा कि उमर पहले अपनी बहन और अपने बहनोई की खबर लो, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लेना। जब ये अपने घर आए, अपनी बहन को देखा कुरान पढ़ते हुए तो मारा पीटा। जब अपनी बहन को देखा कि वो रोने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि उमर, चाहे तुम काट करके हमें रख दो, चाहे हमारी जान ले लो, फिर भी हम कुरान को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यकीन हो गया कि यकीनन ये जो बात कह रही है सच है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस बात का उन्हें उस वक्त यकीन हो गया था। देखें, क़ाला उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिना असलमा, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए तो उन्होंने ये अशार कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ज़िल मन ने, जो एहसान फरमाने वाला है, अल्लज़ी वजबत लहू अलैना अयादिन, अल्लज़ी वजबत लहू, जिसके लिए साबित हैं, अलैना, हम पर, अयादिन, एहसानात, यानी जिसके एहसानात हम पर साबित हैं, मा लहा गैरू, उन एहसानात में कोई तब्दीली नहीं, उन एहसानात में के लिए कोई तब्दीली नहीं। यानी हालत कुफ्र में भी अल्लाह ताला एहसान फरमाता रहा और अब हालत ईमान में भी एहसान फरमा रहा है, अता फरमा रहा है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ज़िल मन ने, जो एहसान वाला है, अल्लज़ी वजबत लहू अलैना अयादिन, जिसके एहसानात हम पर साबित हैं। असल इबारत है वजबत अयादिन लहू अलैना, यानी वजबत एहसानातहू अलैना, जिसके एहसानात हम पर वाजिब हैं, साबित हैं। मा लहा गैरू, जिन एहसानात को कोई तब्दीली नहीं। ऐ कुल्लु हम्दिन व सनाइन लिल्लाहि लज़ी हुआ ज़ुल एहसान वल इनाम वज़ुल इनाम वल्लज़ी वलिल्लज़ी वजबत व सबतत एहसानातहु व मिननुहु अलैना व तिलकल एहसानातु ला ततगय्यर वक़द बदअना फ़कज़्ज़बना, और हमने शुरू किया तो हमने झुटलाया, यानी शुरू में हमने झुटलाया। फ़क़ाला लना सिद्क़ल हदीस, फ़क़ाला, तो फरमाया, लना, हमसे, सिद्क़ल हदीस, सच्ची बात, नबीयुन, एक नबी ने, इंदहुल खबरु, जिनके पास गैब की खबर है। यानी हमने शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया, लेकिन वो ऐसे नबी हैं जिनके पास गैब की खबर है, उन्होंने हमसे सच्ची बात कही। सच्ची बात यही कि खुदा सिर्फ एक है, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। तर्जुमा देखें, मानल बैत बिल लुगतिल अरबिया, ऐ
فی الاوائل ای فی البدایت رمینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکذب فقال لنا قولا صادقا حقا لأنه نبی صادق عنده خبر غیب لا نعلمه وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى ربی عشیة قالوا قد سبا عمرو وقد ظلمت اور یقیناً میں نے ظلم کیا تھا ابنۃ الخطاب خطاب کی بیٹی یعنی اپنی بہن پر ثم ہدا ربی پھر میرے رب نے ہدایت دی عشیتاً شام کے وقت قالو تو لوگوں نے کہا قد سبا عمر اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گیا ای انا ای فی البدایت ظلمت اختی و ابنتا ابی الخطاب و تجاوزت عن الحد ثم حدا و ارشدا ربی فی المساء فقال الناس قد ارتد عمر عن دین آبائه وقد ندمت على ما كان من زلل بظلمها حين تطلع عندها الصور وقد ندمت اور بے شک میں نادم اور شرمندہ ہوں علی ما ان لغزشوں پر کانا جو سرزد ہوئی من ظلم یہ بیان ہے ماں کا اسی لیے میں نے وہیں پہ ترجمہ کر دیا ان لغزشوں کا. دیکھیں وقد ندمت اور بے شک میں نادم و شرمندہ ہوں علی ما کانا من ظلل ان لغزشوں پر خطاؤں پر جو سرزد ہوئیں بے ظلمہا اس پر ظلم کر کے یعنی اپنی بہن پر ظلم کر کے حین تطلا جب پڑھی جا رہی تھیں عندہا ان کے پاس السور قرآن کی صورتیں جب قرآن کی صورتیں ان کے پاس تلاوت ہو رہی تھیں پڑھی جا رہی تھیں تو ان پر ظلم کر کے میں شرمندہ ہوں. انا نادم علی ما صدر منی من الخطایا والزلل لا سیما ظلمی ایاہا حینما تتلو سور القرآن الکریم لما دعت ربها ذل عرش جاہدتن والدمع من عینها عجلانا یبتدرو لما جب دعت اس نے پکارا دعا کی ربہا اپنے رب سے ذل عرش جو عرش کا مالک ہے جاہدتن کوشش سے یعنی مبالغے سے جب اس نے اپنے رب کو پکارا یا اپنے رب سے دعا کی اپنے عرش کے مالک اپنے رب سے دعا کی کوشش سے ودمو اس حال میں کہ آنسو من عینہا اس کی آنکھ سے اجلانا جلدی جلدی یبتدرو گر رہا تھا اس حال میں کہ اس کی آنکھ سے آنسو جلدی جلدی گر رہے تھے ٹپک رہے تھے ایسی حالت میں اس نے اپنے رب کو پکارا اپنے رب سے دعا کی. ای لما دعت ربها مالک العرش بالغتن فی الدعاء والحال ان دمعها وعبرتها تسیل من عینها عاجلتن عاجلتن ایقنت هذا جزاء لما مضى من الشرط ایقنت میں نے یقین کر لیا یہ جزا ہے جو اس سے پہلے لما دعت والے شعر میں شرط گزری اس کے لیے. ایقنت تو مجھے یقین ہو گیا ان الذی کہ وہ رب تدعو ہو جسے یہ پکارتی ہے خالقہا وہ اس کا رب ہے. فقادہ یسبقنی تو قریب تھا کہ مجھ سے آگے بڑھ جاتا من عبرتن دررو آنسو کے موتی قریب تھا کہ آنسوؤں کے موتی مجھ سے سبقت لے جاتا یعنی آنسو میری آنکھوں سے ٹپک پڑے. مطلب یہ ہے کہ جب میری بہن نے اپنے رب کے حضور دعا کی روتی ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ جس خدا سے یہ دعا کر رہی ہے وہ یقیناً خالق ہے ہمارا اور قریب تھا کہ اس حالت میں میری آنکھ کے آنسو مجھ سے سبقت کر جائے یعنی آنکھ کے آنسو ٹپک پڑے. ای لما دعت ربها آمنت وتيقنت ان من تدعوه وتطلب منه هو خالقها وربها فقرب ان تصل ضرر من دمعتي وعبرتي فقلت تو میں نے کہا اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان اللہ کہ اللہ تعالی خالقنا ہمارا خالق ہے
میں گواہی دیتا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے۔ وہ انا احمدہ، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ احمد فینا ہمارے درمیان الیوم آج مشتہر مشہور ہے، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان مشہور ہیں، یعنی نبی ہونے کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کوئی ڈھکی چھپی زندگی نہیں ہے، انہوں نے ہمارے درمیان زندگی گزاری، ان کے اندر کوئی بھی خصلت، کوئی بھی عادت بری نہیں ہے، سب کچھ انبیاء کی شان والی عادت ہے اور سیرت ہے، ان کی سیرت اچھی ہے، اس لیے یقیناً وہ نبی ہیں۔ یعنی فقلت انا شاہد علی ان اللہ تعالی خالقنا، وقلت انا شاہد علی ان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشہور فینا اليوم، نبی و صدق عطا بالحق من ثقت وافی الامانت ما فی عودہ خبر۔ نبی و صدقن، میں نے یہ گواہی دی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے مشہور ہیں کہ نبی و صدقن، وہ سچائی کے نبی ہیں، عطا بالحق، حق لے کر کے تشریف لائے، سچ بات لے کر تشریف لائے، من ثقت، اعتماد والے کی جانب سے، یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے، وافل امانت، امانت پورا کرنے والے ہیں، ما فی عودہ، ان کی عادت میں نہیں ہے، خبر کوئی فطور، یعنی آپ مشہور ہیں ہمارے درمیان، سبھی آپ کو امانت ادا کرنے والے کی حیثیت سے جانتے ہیں، آپ کی سیرت میں چال چلن میں کوئی فطور نہیں ہے، اس لیے آپ سچے نبی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچی بات لے کر تشریف لائے۔ دیکھیے، نبی و صدقین، آپ سچے نبی ہیں، عطا بالحق، حق بات لے کر تشریف لائے، من ثقت، اعتماد والے رب کی طرف سے، وافل امانت، آپ امانت پورا کرنے والے ہیں، ما فی عودہ، ان کی عادت میں نہیں ہے، خبرو کوئی فطور، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صادق جاء بالحق من جانب اللہ تعالی الذی ہوا ذو الاعتماد، وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤدی الامانت کاملا، وانہ لیس فی سیرتہ ولا فی عادتہ فطور ولا ضعف۔ قال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول عظیم الشان یتلو کتابہ، رسول عظیم الشان، رسول سے پہلے ہوا ضمیر مبتدا محذوف ہے، رسول عظیم الشان، وہ عظیم الشان رسول ہیں، یتلو کتابہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں، لہو، ان کے لیے، کل من، ہر وہ شخص، یبغی تلاوتا، جو قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، وامقو، محبت کرنے والا ہے، وامق کے معنی محب، تو مانا ہوگا جو کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہو جاتا ہے، محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اے ہوا رسول شانہ رفیع یقرأ کتاب اللہ تعالی فکل من یرید قراءۃ القرآن یکون محبا لہ، محب علیہ کل یوم حلاوۃ، محب یعنی وہ محبوب ہے، علیہ ان پر، کل یومن ہر دن، حلاوۃ ایک مٹھاس ہے، یعنی ان پر ہر دن ایک آیت اترتی ہے، وَإِنْ قَالَ قَوْلًا، اگر وہ کوئی بات کہہ دیں، فَالَّذِي قَالَ، تو وہ بات جو فرما دیتے ہیں، صادق، سچی ہوتی ہے، اے ہوا محبوب وعلیہ تنزل حلاوۃ وتراوۃ فی کل یوم، اے آیۃ فی کل یوم، وَإِنْ قَالَ فَالْقَوْلُ الَّذِي يَقُولُهُ يَكُونُ صَادِقًا وَحَقًّا، فیا رب انی مؤمن لمحمد، فیا رب، تو اے میرے رب، انی مؤمن، میں ایمان لاتا ہوں، لمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اے رب میں نے ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ جبریلا، اور جبریل پر، اس جبریلو، اس لیے کہ جبریل بالوحی، وحی لے کر، تارکو، تشریف لاتے ہیں، تارک کے معنی ہوتے ہیں رات میں آنا، لیکن یہاں مطلق علی سبیل التجرید آنا مراد ہے، تو مانا ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جبریل امین پر ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ جبریل امین وحی لے کر تشریف لاتے ہیں۔ اے یا رب انی آمنت و تیقنت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و آمنت بجبریل لأن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یاتی ہے بالوحی،
فیا رب وما نزل الرحمن من کل آیتن، وما اور اس پر ایمان لاتا ہوں، نزل الرحمن جو رحمان نے نازل فرمائی، من کل آیتن یعنی ہر آیت، تو ترجمہ ہوگا اور ہر اس آیت پر ایمان لاتا ہوں جو رحمان نے نازل فرمائی، لہا اس آیت کے لیے، کلو قلب ہر دل، حین یذکرو جب وہ یاد کرتا ہے، خافقو دھڑکتا ہے۔ اصل عبارت ہے کلو قلب حین یذکرو خافق لہا، یعنی کلو قلب عند ذکر الآیت مضطرب لتلک الآیت، یہ معنی ہوگا یعنی ہر دل، جو دل بھی قرآن کی آیت کو یاد کرتا ہے تو وہ یاد کرنے کے وقت وہ دل قرآن کی آیت کے لیے دھڑکتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، لہا کلو قلب حین یذکر، ہر دل جب یاد کرتا ہے، خافق لہا یعنی خافق لتلک الآیہ، اس آیت کے لیے دھڑکتا ہے۔ اے انی آمنت بکل آیت نزلها اللہ الرحمن علی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم وحینما یذکرها کل قلب لمسلم یضطرب ویتحرک لہا۔ من الخوف مما ينذر الله خلقه اذا صد عن آیات ذی العرش وامقو، من الخوف اس ڈر کی وجہ سے، مما ينذر الله خلقه جس سے اللہ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے، اللہ نے جس سے یعنی جس جہنم سے یا نافرمانی سے اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے ہر دل جب اس آیت کو یاد کرتا ہے تو دھڑکتا ہے۔ اذا صدا جب روکا جائے، ان آیات ذل عرش والے کی آیتوں سے، وامقو کسی محبت کرنے والے کو، یعنی قرآن کی آیت کے پڑھنے یا ایمان لانے سے جب کسی محبت کرنے والے کو روکا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس بات سے اللہ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے، تو اسی خوف سے ہر دل دھڑکتا ہے۔ تو دیکھیے، اے کلو قلب یتحرک ویضطرب لتلک الآیت عند ذکرها بسبب خوف ما انذر اللہ تعالی وخوف خلقہ اذا منع محب عن تلاوت آیات رب العرش و مالکہ۔ آج کا سبق یہیں تک۔